اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا حق و باطل کا معیار ہے۔ چونکہ حضور والا آج کے زمانے میں اور آج کے حالات اور معاشرے کی کیفیت کو اگر مد نظر رکھا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے کربلا کو سمجھ لیا ہے علیہ السلام، تو ہر انسان دعویٰ تو کر سکتا ہے ہم نے کربلا کو سمجھ لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے پچھلے ہفتے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور ان معروضات میں ان پہلوؤں پر نظر رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، مطالب وہی پیش کیے گئے تھے جو ہمارے سماج کے مبتلا بے مسائل ہیں، تاکہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز، صحیح اور غلط میں فرق، صحیح اور غلط میں ہم کہاں پر ہیں، اس چیز کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالی گئی تھی، تاکہ ہم جب بھی محرم میں یا ایام اعظام میں مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں، ایام اعظام میں شرکت کرتے ہیں، مجلسوں اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو کم سے کم اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ ہم صحیح اور غلط کو پہچانتے ہوں۔ اتنا تو ہمارے اندر شعور کے مراحل ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھا جائے تو نسلوں سے ہمیں ہماری گھٹیوں میں کربلا پروئی جا رہی ہے اور پلائی جا رہی ہے، لیکن ابھی اگر ڈسکشن کیا جائے یا حالات کو مد نظر رکھ کر کے ان چیزوں کو بیان کیا جائے، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو امام کے حضور میں رکھ کر کے اپنے وجدان کو، اپنے ضمیر کو ضمیر کی عدالت میں رکھ کر کے یہ سوچیں میں کہاں پر ہوں۔ کیونکہ اللہ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلے، اور کسی ظالم کو چھوٹ نہیں دی ہے کہ وہ برے راستے کو اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے نشاندہی کرنے کے بعد، صحیح اور غلط کے راہوں کو پہچانوانے کے بعد، اللہ نے انسان کو شعور دیا، سمجھداری دی، فہم دیا، ذکاوت دی، انسان کو مائنڈ دیا علیہ السلام، تاکہ وہ سمجھ سکے مجھے جانا کدھر ہے، میں جا کدھر رہا ہوں۔ کیونکہ اگر ہر انسان اس چیز کو یعنی پسند کر لے اور کلیئر کر لے کہ میں ہوں کہاں، مجھے جانا کدھر ہے، یقین جانیے کہ بہت ساری مشکلات ان راہوں کی بآسانی کیا ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔
مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج ہم یعنی کربلا پر روتے تو ہیں، عزاداری پر گریہ و بکا تو کرتے ہیں، ماتمداری کے لیے بیڑا تو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں معرفت پیغام عاشورہ کو، معرفت مقصد حسین کو ہم نے کتنا جانا ہے، یہ کلیئر ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے آپ کو اس منزل پر لا کر کے رکھے اور سوچے میں کدھر ہوں، میں کدھر ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، کس راستے پر ہوں، ایک دم کلیئر ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یعنی ان چیزوں کی شناخت نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے بعد شہادت حسین عصر عاشورہ کے وقت، عاشور سے پہلے، اسارہ سے پہلے، یہ جو ظالمین اور جابرین تھے نا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل بھی کیا تھا، یہ منہ پھیر پھیر کر کے عصر عاشور رو بھی رہے تھے۔ سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ رو بھی رہے تھے۔ تو اب آپ ذرا سا بتائیے وہ رو کس لیے رہے تھے؟ امام کے قتل ہونے پر، امام کی ہمدردی پر، اسی لیے۔ لیکن وہ یہی کہیں گے صاحب میں تو مجبور تھا، رشتہ داری میری پھنسی ہوئی تھی، عزیزداری میری پھنسی ہوئی تھی، ابن ذات کا خوف پایا جاتا تھا، یزید کا خوف پایا جاتا تھا، فلاں کا خوف پایا جاتا تھا، اگر میں نہ آتا تو میں مار دیا جاتا، میرے بچے مار دیے جاتے۔ تو اب ایسی سچویشن میں آپ بتائیے، کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں گزر گیا، آج سن 1445 ہجری ہے، آپ کے اوپر تو کوئی ایسی باؤنڈیشن نہیں ہے نا، آپ کے اوپر تو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو جب ایسی کنڈیشن نہیں، ایسا کوئی باؤنڈیشن نہیں، پھر ہم کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں؟ بھائی رونا تھا تو آپ بتا دیے، جناب زینب کے خطبات کو دیکھ لیجئے، پورا کوفے کا بازار، یہ جو ملائن آئے تھے پتھر مارنے کے لیے، اینٹیں مارنے کے لیے، یہ بھی منہ پھیر پھیر کر کے رو رہے تھے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انہیں کہا کیا؟ انہیں یہی کہا کہ تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو کام نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آپ بتائیے وہ رو کس لیے رہے تھے؟ آپ کہیں گے غم حسین پر، مظلومیت حسین پر، جو ان کے اوپر ظلم ہوا اس ظلم کے اوپر آنسو بہا رہے تھے۔ تو اگر اسی کیفیت اور کنڈیشن کو آج ہم کمپیریزن کریں اپنے سماج کے حالات سے، تو آپ بتائیے ہم کہاں ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عنوان یہ ہے کہ کربلا معیار حق اور باطل۔ عنوان ذہن میں ہے، میری گفتگو سمجھ میں آئے گی، اور اگر عنوان بھول گئے تو گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آپ اس چیز کو ذرا سا اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں رکھیے، جو امام پردہ غیب میں ہے اس کی عدالت میں رکھیے، جو حالات اور کنڈیشن چل رہی ہے اس کو مد نظر اپنے آپ کو رکھیے، اس کے بعد خود سوال کیے، جواب خود دیجئے، نہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے جواب کی ضرورت ہے، خود کیجئے اور خود آپ کا نفس بتائے گا کیا واقعی میں صحیح ہوں، کیا واقعی میں غلط ہوں، کیا واقعی میرا راستہ حق ہے، کیا واقعی میرا راستہ غلط ہے۔ یہ آپ کو آپ کا نفس جواب دے گا، کسی انسان کے مولوی مولانا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال آپ کیجئے، عدالت میں آپ سوال کیجئے، نفس کی عدالت میں آپ سوال کیجئے، ضمیر کی عدالت میں آپ اپنے آپ کو لا کر کے کٹگھرے میں رکھیے، اس کے بعد سوال کیجئے میں کدھر ہوں، کہاں جانا ہے، کس منزل پر جانا ہے، کس مقام پر جانا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے چند باتیں کہی تھی کہ کبھی کبھی یعنی انسان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس کا ارادہ غلط ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جیسے ہم نے مولا کائنات کے زمانے کے حالات کو رکھا تھا آپ کے سامنے، جس میں یہی چیز رکھی گئی تھی کہ
ان ملونوں نے جب دیکھا کہ میری جان خطرے پر ہے تو کیا کیا تھا؟ وہی قرآن، جس قرآن کو ہم مانتے تھے، اسی قرآن کو کیا کیا؟ بلند کر کے دھوکہ اپنے آپ کو نہیں دیا، دھوکہ سامنے والے لشکر کو دیا، کیونکہ انہوں نے تو پتہ ہی ہم نے بلند کیا کیا ہے، انہیں تو معلوم ہی، لیکن ہمارا عقیدہ، ہماری سادہ لوحی کہاں پر لے جا کر کے کھڑی کر دی؟ کہاں پر لے جا کر کے انسان کو کھڑا کر دیا؟ وہ یہی کہ جو ہماری تلوار حق کے لیے چل رہی تھی، وہی تلوار علی کے اوپر آ کر کے تان دیا۔ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب دشمن کا ہیلا، دشمن کی مکاریاں، دشمن کی فریب کاریاں، یہ اتنی ظرافت اور باریکی سے یہ وار کرتے ہیں کہ سادہ اللہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پر وار بھی ہوا یا ہمارے ساتھ ہمدردی ہوئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ہم پر وار ہوا ہے یا ہمارے ساتھ ہمدردی ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم کوشچن مارک ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم مولا کائنات کو مان رہے تھے، میرا سوال ان صفین کے لشکریوں سے ہے، مثال میں پیش کر رہا ہوں، حالات میں پیش کر رہا ہوں، تبصرہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو لینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو امام کی طرف 65,000 کا لشکر تھا تقریباً، یہ 65,000 کے لشکر میں دھوکہ کتنے کھائے؟ کم سے کم آدھے سے زیادہ دھوکہ کھائے۔ جو علی کی طرف سے لوڑے تھے انہوں نے تلواریں کس کے اوپر کھینچی؟ لشکر شام کے اوپر، حاکم شام کے اوپر، کس کے اوپر کھینچی؟ اس کے اوپر تلوار کھینچی جس کے کہنے پر میدان جنگ میں آئے تھے، جو حق کی لڑائی لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے، لیکن دشمن کے ایک فریب سے تلوار کس پر کھینچی؟ علی پر۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اتنے سادہ لو نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے صحیح راستے کو غلط راستے میں تبدیل کر کے حق کے اوپر شمشیر وقف ہو جائیں کہ صاحب ہم تو آپ کو یہ کرنے ہی نہیں دیں گے، ہم تو آپ کو مٹا کر کے رہیں گے، ہم تو آپ کو برباد کر کے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ یعنی یہ دشمن کی چال نے نقصان کسے پہنچایا؟ آپ بتائیے، کوئی ادھر کا کر کر کے لشکر شام سے ادھر علی کی طرف آ گیا ہو کہ صاحب یہ انہوں نے دھوکے میں اب تک رکھا تھا، میں ادھر سے کر کے ادھر آ جا رہا ہوں، آیا؟ میدان کی بات اور کہہ رہا ہوں، آیا ادھر سے کوئی؟ لیکن ادھر کے ادھر گئے ہو یا نہ گئے ہوں، الگ ایک گروہ بنایا نہیں بنایا، امام کے لشکر کے دو حصے کر دیے نہیں کر دیے، اور اسی لشکر والوں میں غلط کسے ٹھہرایا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ غلط کسے ٹھہرایا؟ مولا کائنات کو۔ اگر غلط مالک اشتر کو ٹھہراتے تو ایک بات ہوتی، غلط دوسرے صحابہ کو ٹھہراتے تو بات ہوتی، غلط اور دوسرے چاہنے والے کو ٹھہراتے تو بات ہوتی، لیکن ٹھہرایا کسے؟ جو لیڈر تھا۔ میری بات سے بھی سمجھیے گا، ٹھہرایا کسے؟ جو لیڈر تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو لیڈروں کی ہم لوگ مخالفت بآسانی کرتے ہیں، یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے ناکام بنا دیا، ان کے اوپر اگر ہمارا وار کارگر ہو گیا تو جو ان کے پیچھے چلنے والے ان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ وار اسی لیے علی پر کیا، ورنہ وہ گھیر لیتے صاحب مالک اشتر کو کہ صاحب تم آئے تھے وہاں معاویہ کے خیمے تک، تم پہنچے تھے، نہیں تو نہیں گئے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہیں گھیر لیتے، اس وقت کہتے چلو، تب تو بات سمجھ میں ہوتی صاحب خطرہ تھا کہ مار دیے جاتے۔ ان کو نہیں گھیرا، گھیرا کسے؟ علی کو۔ اس کا مطلب یہ واقعات ایک منظر رکھتے ہیں، ایک پس منظر رکھتے ہیں، یعنی ایک ظاہر رکھتے ہیں، ایک باطن رکھتے ہیں، ایک نتیجہ ظاہری ہوتا ہے، ایک نتیجہ باطنی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی منظر اور پس منظر، اس چیز کو ذرا سا سمجھیے گا۔ آج
میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، ازائے حسین میں ہر انسان جس کے اندر انسانی دل ہوگا وہ مجلسیں کرتا ہی ہے، عزاداری کرتا ہی ہے، مظلومیت حسین پر آنسو بہاتا ہی ہے، صحیح ہے، فرش عزا تک جاتا ہی ہے، لیکن اگر اس کے پاس شعور نہ ہو، جیسے بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ مطلب کہ دشمن کے بھی گھر میں فرش عزا ہوگی تو ہم جائیں گے، اور دوست کے گھر میں جب بچتی ہے تو دوست کے یہاں جائیں یا نہ جائیں، دشمن کے یہاں ضرور جائیں گے۔ اب غور کیجئے ذرا سا، حالات آپ کے سامنے ہیں، نظریہ آپ کے سامنے ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے سامنے ایک کوشچن مارک رکھ رہی ہیں، یعنی تم نے کربلا کو سمجھا کتنا، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کتنی کی، کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظالم کے ظلم میں برابر کے شریک تو نہیں ہو رہے ہو، جسو تو نہیں بن رہے ہو، دلے تو نہیں بن رہے ہو، ظالم کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر کے کمزور کسے کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کمزور کسے کر رہے ہو؟ یعنی وہی حق پرستی کو۔ اس کا مطلب تو نے حق کو کلیئر ہی نہیں کیا، حق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے بار بار میں اس یعنی جنگ صفین کے اوپر روشنی بار بار ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ جنگ صفین ہی کا وہ محاذ جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، صحیح ہے، اور جنگ جمل ہے۔ مولا کائنات کو لوگوں نے اسی جنگوں میں الجھا کر کے رکھ دیا تاکہ لوگوں کو صحیح سے علی کی عدالت کا پتہ ہی نہ چلے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھیے گا آپ اس چیز کو۔ یعنی تقریباً مولا کائنات کو جو حکومت ملی ہے وہ تقریباً 4 سال 9 مہینے کے آس پاس، یعنی 5 سال کے اندر امام کو حکومت ملی۔ 5 سال کے اندر 3 بڑی بڑی نامی گرامی جنگیں کس نے ڈالی؟ گھر والوں نے، باہر والوں نے، منافقین نے، اور جو ظالم تھے دعوے دار، ان لوگوں نے کیوں الجھایا؟ کبھی تم نے سمجھا اس چیز کو؟ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے اس نظریے سے نہ علی کو پڑھا، نہ کربلا کو پڑھا، نہ رسول اللہ کو پڑھا، نہ صحابہ کو پڑھا، کسی کو نہیں پڑھا، کیونکہ ہمیں جدھر بہتایا گیا ہم ادھر بیٹھ کے، جدھر فائدہ دیکھا ادھر ہم چلے گئے، اور سادہ لوگ اتنے تھے بس اتنا دیکھا کہ بھائی مجلس یہاں پر بھی ہو رہی، مجلس وہاں پر بھی ہو رہی، ادا خانہ وہاں پہ بچھا ہے، ادا خانہ وہاں پر بچھا ہے، تو معلوم لیا کہ اگر شہزادی جناب زینب نے سب سے پہلی مجلس کی بنیاد اگر یزید کے گھر میں رکھ دی، صحیح ہے، اختیار میں رکھا، مجبوری میں رکھا، کوئی آپشن تھا دوسرا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہیں سے دھوکہ کھاتے ہیں، یہیں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب تک حق کی پہچان اور معرفت نہیں ہوگی تب تک کربلا معیار حق اور باطل نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہم نے اس نظریے سے کربلا کو دیکھا ہی نہیں، کربلا کو ہمارے سامنے سے اس نظریے سے پیش ہی نہیں کیا گیا، تمام جوانب جو ہونے چاہیے تھے وہ پیش ہی نہیں کیے گئے، وہ بس ہم نے یہی سوچ لیا کہ ذاکر جو چاہے من میں آئے پڑھ دے، غلط صحیح الٹا سیدھا سب پڑھ دے، ہمیں قبول ہے، کیونکہ ہم نے نہ کربلا کو مطالعہ کرنے کی کوشش کی، نہ اپنے آپ کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی کوشش کی۔ ہم نے کربلا کو حق اور باطل کا معیار ہی نہیں مانا، بس اس نظریے سے مانا کہ حسین مظلوم شہید ہو گئے، حسین کا گھرانہ اسیر کر لیا گیا، ہم اسی پر آنسو بہاتے اور روتے رہتے ہیں، ہائے پیاس ہائے فلاں۔ اس کا مطلب کیا خالی اتنا ہی تھا؟ سمجھ رہے نا؟ اور اگر کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہے، باتیں کرنا چاہے، تو ہم اسے دشمن ادا ایسے وہ کر دیتے ہیں جیسے سرٹیفکیٹ جنت و جہنم کا بانٹنا انہی کے ہاتھ میں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔
کہ کون سی چیز کس چیز کو ہے. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، میں کسی کی تائید اور کسی کی نفی نہیں کر رہا ہوں، رد نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دشمن کا مقصد ہے لڑانا. دشمن، پہلے دشمن پہچانو، دشمن کے ہتھیار پہچانو، دشمن کے راستے پہچانو. وہ دشمن کہیں سے الگ امام بارگاہیں لے کر کے نہیں آتا، دشمن کہیں سے الگ سے انجمنیں لے کر کے نہیں آتا، دشمن کہیں سے الگ سے ذاکر لے کر کے نہیں آتا، دشمن کہیں سے الگ سے ماتم کا طریقہ لے کر کے نہیں آتا، لیکن دھیرے دھیرے ایک ایک چیزیں لا کر کے کیا کر دیتا ہے، شامل کر دیتا ہے. ابھی آپ نے سوشل میڈیا جو ایک کلپ دیکھی ہوگی آپ نے، جس میں یہی تھا ایک بیلچے اور پھاوڑے کا ماتم. غور کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، یہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے سوچا کبھی؟ بیلچے اور پھاوڑے کا ماتم کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دیکھیے، ویڈیو موجود ہے نیٹ کے اوپر، ایسا نہیں کہ یہ ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں. اور بہت سارے کہتے ہیں ارے صاحب عزا منانا ہے، عزا منانے میں ہر چیز ہے. ارے شایان عزا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، عزت عزا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، حرمت عزا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اس چیز کو بچانا ہے، یا جو من مانی آئے وہ. ابھی آپ دیکھیے، جیسے بہت سارے افراد قمع لگانے کے لیے چھورا رکھا اور اینٹا اٹھائے اینٹا مار لیا. یہ کیا ہے؟ یہ توہین ماتم کر رہے ہو، توہین عزا کر رہے ہو، یا فروخت دے رہے ہو. یعنی جبکہ عزاداری میں، ماتمداری میں وحشی پر نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یا ماتم کیجئے، لیکن ماتم میں اگر آپ وحشی پر لا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ بھول جا رہے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس کا اثر دوسروں پہ کیا پڑے گا، تو کیا یہ کربلا اسی طریقے سے امام نے پیش کی تھی جیسے تم پیش کر رہے ہو؟ اگر کربلا میں سب کو ہی ایسے شہید ہونا ہوتا تو میدان جنگ میں جانے کے بجائے وہ سب اپنی اپنی تلواروں سے اپنے اپنے گردن کاٹ لیتے، شہید ایسے بھی ہو جاتے، ویسے بھی ہو جاتے. میدان میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ غور کر رہے ہیں نا؟ لیکن ایک ایک آدمی میدان میں جا کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں چھپ کر کے یا گھر کے اندر یا کمرے کے اندر نہیں ہوں، میدان عمل میں ہوں. اور آ کر کے سامنے والے لشکر کو للکار رہا تھا، مجھے پہچانو میں حسین کی طرف سے ہوں. اور آج ہم صاحب میرا نام نہ آنے پائے، میرا نام آ گیا تو میری نوکری چلی جائے گی. یزید کے دربار سے ڈر کس چیز کا تھا جس نے قتل حسین کے لیے آمادہ کیا تھا؟ غور کر رہے ہیں نا؟ کون سا ڈر تھا؟ کون سی باتیں تھیں؟ کون سا اسلام تھا؟ کون سا دین تھا؟ کون سی وجہ تھی؟ کون سی کربلا کو سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ذرا ذرا سی چیز پہ جب ہم قربانی نہیں دے سکتے، جیسے بھائی مولا کی بات، جس سے مولا نے کہا جا سر کے بال منڈا کر کے آ، تو مولا نے دیا وہ انگوچھا باندھ کر کے آیا. تو مولا نے کہا جب تو میری اطاعت میں اپنے سر کے بال نہیں دے سکتا تو میری اطاعت میں جان کیا دے گا؟ اور دعوے داری کتنی بڑی بڑی ہے، سلمان کے برابر میں، مقداد کے برابر میں، بوذر کے برابر میں، جہاں پہ مولا کائنات کے چاہنے والے ہوا میں. اور جب قربانی دینے کی بات آئے تو میں کہاں؟ تو صاحب میں بیزی تھا، جہاں بریانی کی مجلس ہو رہی تھی وہاں میں تھا، جہاں کھانا تھا وہاں میں تھا. یہ میں کہاں تھا؟ غور کر رہے ہیں نا؟ یہ چیزیں یہ میں اسی لیے نام لے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو ذرا سا جھنجھوڑی کہاں برا نہ مانیے گا. یہ صرف ہدایت دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ اگر کل امام حسین علیہ السلام ان کے نائبین یا پردہ غیب میں موجود امام اگر ظہور کرے تو ہم فرار نہ اختیار کریں کہ صاحب میرا کاروبار برباد ہو جائے گا، میرا یہ چلا جائے گا، میرا وہ چلا جائے گا، میرا وہ چلا جائے گا.
میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، اور مر کر کے چلے جاؤ تب کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ یقین ہے موت کا، موت کا یقین ہے، لیکن دل کدھر لگا ہوا ہے کہ اگر ڈاکٹر دوا کھلا کر کے بٹھا دے کرسی کے اوپر تو ہم کرسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں دکان کے لیے، اور اس کے بعد یہی آپ کو بلایا جائے میدان عمل کے لیے تو صاحب میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں۔ کتنا فرق ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ان چیزوں کو سمجھیے گا۔ اب جیسے لوگوں نے یعنی مولا کائنات کو حکومت پر آنے کے بعد جو 4 سال 9 مہینے کے آس پاس، تقریباً 5 سال کے آس پاس کا جو وقت ملا، وہ یہی ملا کہ اس میں 3 جنگیں ڈال دو تاکہ علی نہ دینی خدمت کر پائیں، نہ عدالت کو پہنچا سکیں، نہ مساوات کو پہنچا سکیں، ان کو اتنا الجھائے رہو تاکہ جتنی جنگیں ہوتی جائیں گی اتنے لوگ ان سے متنفر ہوتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ دشمن کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ اتنا آسان نہیں تھا علی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، لیکن بہت آسان ہے مسلمان کو مسلمان کے نام پر بہکانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ موقع ملا ہے محرم کا، نتیجہ دے رہا ہوں، یہ موقع ملا ہے محرم کا، تو محرم سے اتنی تو شناخت ہونی چاہیے کہ صحیح اور غلط تو پہچان جاؤ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر جا کر کے فیصلہ کرنا حسینیوں میں سے ہو یا کہ غیروں میں سے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات محمد علی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے کا عنوان ہے یعنی کربلا کی تحریک میں خواتین کا کردار۔ سمجھ رہے، یہ موضوع چل رہا ہے ہمارا، اور اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اب جب کربلا کو ریڈ کریں گے تو کربلا میں موجود خواتین کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ جان سکیں، پہچان سکیں کہ کربلا کی قربانیوں کی اگر بقا کوئی ہے تو وہ خواتین کا کردار ہے، جنہوں نے کربلا سے لے کر کے کوفہ، کوفے سے لے کر کے شام، شام سے لے کر کے کربلا، اور کربلا سے لے کر کے مدینہ، سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے واقعہ کربلا کی تشہیر کی ہے، واقعہ کربلا کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ پہنچانا اور پہچنوانا دو الگ الگ باتیں ہیں، یعنی کربلا کے واقعے کو پہنچانا اور پہچنوانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے، جیسے میں مثال دے رہا ہوں، مولانا نمدار صاحب کسی محلے میں جائیں اور وہ کہے صاحب فلاں کے گھر پر آپ مجھے پہنچا دیجئے، تو جس سے پوچھیں گے وہ جانے کہے گا یہ یہاں جائیے، وہ دکان ہے، وہ دکان کے بغل میں وہ تیسرا مکان ہے، اس نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ ایک وہ تھا، ارے مولانا صاحب آپ یہاں؟ ہاں یہاں۔ کہا بھئی فلاں کیا؟ کہا یہ ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب وہ چلتے چلتے وہاں گیا، کہا یہ مولانا صاحب ہیں، امام مجوعی ہے، اور فلاں ہے، دماغ ہے، اور فلاں، وہ اتنی صفات، اور اس کے بعد عزت احترام۔ اب آپ بتائیے، جس سے میں نے پہلے پوچھا تھا اس میں، اور جو اب مجھے لے جا کر کے وہاں پر پہنچا کر کے راستے پر، منزل پر میرا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ اب کوئی صاحب پہلے والے کو پکڑ لے کہ صاحب
پہلے ہی والا صحیح تھا، دوسرا والا کہاں سے صحیح تھا؟ اس لیے اس نے بھی صحیح راستہ بتایا، اس نے بھی صحیح راستہ بتایا، تو اب آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ جیسے میں نے مثال اسی لی، جیسے بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں، سیدانیوں کے کردار کو الگ رکھ دیتے ہیں. جتنی سیدانیاں ہیں ان کے کردار کو الگ رکھ کر کے ان کے مقابلے میں ان کی تشہیر زیادہ کرتے ہیں جو خود ان کی کنیز ہیں، جو خود ان کی کنیز ہیں. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا لوگوں نے دائی حلیمہ کو فیمس کیا، جناب آمنہ کو فیمس کیا، کیوں؟ یہ بات آپ سمجھیے گا، یہ کوشچن مارک ہے. کیوں؟ بھائی جو ماں تھی وہ ماں تھی، یعنی جس نے پیدا کیا، جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اس کی اہمیت کم ہو گئی، اور جس نے دودھ پلا دیا اس کی اہمیت. ہم گاتے کسے ہیں؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اسی چیز کو پالیٹکس کہتے ہیں. اور آج ہم سادہ لوگ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مولوی کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، یہی تو کہتے ہیں نا. جبکہ پورا اسلام اگر دیکھا جائے تو کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ بصیرت پر، بصارت پر، دور اندیشی پر. کس چیز پر؟ اسلام فکروں کو اجاگر کرتا ہے، اسلام پروان چڑھاتا ہے، یا ہم خالی مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کہیں صاحب باہر کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ امام نے اسی لیے ان کاہلوں کے بارے میں کہا تھا کہ جو گھر دوار چھوڑ کر کے، جو روزی روزگار چھوڑ کر کے، جو اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے خالی مسجد میں آ کر کے اللہ اللہ کرتے تھے، مولا نے کہا پکڑ لا ان کو، ان کے اوپر میں کوڑے اور حد جاری کروں گا، کیونکہ یہ عبادت کا بہانہ لے کر کے فرار اختیار کر رہا ہے. ہماری نظر میں مومن کون ہوتا ہے؟ بتائیے ذرا، دیکھیے، بولیے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا. مومن کون ہوتا ہے؟ یہی جو معلوم دیا کا 1 نمبر کاہل، نہ بیوی کا خیال نہ بچوں کا خیال، معلوم دیا نہ کام کرتا ہے نہ کام کاج کا، 1 نمبر کا دشمن، فراری اختیار کر کے آ کے مسجد میں بیٹھا. مولا کیا کہتے ہیں؟ نہ روزی روزگار پہ جاتا ہے، مولا کہتے ہیں ایسے شخص کو لے آؤ، یہ فرار اختیار کر رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے. اب اسی چیز کو ذرا سا پلٹیے، میں آپ کے سامنے کی بات پیش کر رہا ہوں. فرش عزا اٹھانے اور بچھانے کا ثواب کتنا ہے؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ بتائیے ہمارے اندر کا شعور کتنا جاگتا ہے کہ میں بھی بچھا لوں، میں بھی اٹھا لوں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں لاٹ صاحب آئے اور لاٹ صاحب چلے گئے. صلوات تو پڑھیے کم سے کم. کیونکہ ہماری نظر میں اگر اہمیت فرش عزا کی ہوتی کہ صاحب بچھانا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے تو ہم کبھی اس چیز سے پیچھے نہ ہٹتے. پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر میں فرش عزا پر آ کر کے بیٹھنا تو ہے، نہ بچھانا ثواب رکھتا ہے نہ اٹھانا ثواب رکھتا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں پیغمبر کی احادیثیں بہت ساری موجود ہیں، بہت ساری احادیثیں موجود ہیں جو آ کر کے یعنی زمینہ سازی کرتی ہیں کربلا کو، تاکہ پہچانوایا جائے کربلا کے بارے میں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کربلا کے نام کے اوپر، مجلسوں کے نام کے اوپر ہم سے 1 روپیہ نہیں نکلتا. ہم سوچتے ہیں کتنی ڈنڈی مان لیں، دینا تو دور کی بات، ڈنڈی کتنی مار لیں. لیکن اگر جس دن ہم نے سوچ لیا
کہ پیغمبر کی حدیث یہی ہے کہ صاحب اگر تم نے نام حسین پر 1 روپیہ نکالا تو 70 برابر خدا تمہیں اجر دے گا۔ 70 برابر کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر 100 روپے دیے تو کئے روپے ہوئے؟ 7000۔ اور اگر 1000 دیے 70۔ کہاں ہو اس سے زیادہ بینیفٹ کسی کو ہے؟ لیکن ہم تو بس وہی ریتی رواج بانٹیں گے، 5 نمک پارے 7 نمک پارے، وہی۔ ہاں اس سال نہیں بٹا کوئی بات نہیں، سلوات پڑھیے۔ لیکن ابھی خواتین میں چل رہا ہے، ابھی خواتین میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کریز سے اوپر نہیں آ پا رہے ہیں، جبکہ اللہ دیے ہے۔ بھائی میری بات آپ سمجھیے گا، میرا مقصد کچھ اور ہے، مفہوم نمک پارا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نام حسین پر جتنا تم دے سکتے ہو دو، اور نام حسین پر ہم دیتے کتنا ہے؟ بس وہی کہ صاحب مجلس کرنی ہے، یہ محلے والوں کو 4 کالونی والوں کو بلا لو، اسی کو آؤ ماتم کر لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ماتم کرو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کوشش کرو فارمیلٹی نہ کرو۔ نام حسین پر 1 روپے دو گے 70 برابر اللہ واپس کرے گا۔ نہ یقین ہو تمہاری آمدنی 10,000 15,000 ہو، نام حسین پر خرچ کر دیکھو تمہارا مہینے 30,000 روپے گرتا ہے نہیں گرتا ہے؟ سلوات تو پڑھیے۔ ہم تو اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہے نا، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں صاحب اگر 500 روپے دے دیا تو بس 500 روپے میرے خسارہ ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر میں نے مولانا علمدار، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، مولانا علمدار نے اگر 100 روپے چندہ دیا تو وہ فوراً کیلکولیشن کر لیں گے یہاں کی آبادی تو 950 لوگوں کی ہے، اس کا مطلب کتنا ہو گیا؟ 9,500 روپے۔ جبکہ دیا ہم نے کتنا؟ 100 روپے، کیلکولیشن کتنا ہوا؟ 9,500 کا۔ اب اس کا مطلب چاہے 100 کے بعد کوئی یہ گنتی پلس نہ ہوئی ہو، لیکن ہماری نظر میں گنتی کتنی ہے؟ ارے سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ ہماری نظر میں گنتی کتنی ہے؟ گنتی اتنی ہے کہ صاحب اتنے تو ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک پیسے والا بیچارہ 1,000 روپے دے دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے میری کالونی میں تو 50 لوگ ہیں، اس کا 50,000 کا چندہ آ گیا ہوگا، اور اسی کو 1,000 روپے اسی کی دے دو تو وہ بستر چھوڑ کے پھینک کے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے اتنا لے لو بقیہ مجھ سے نہیں مطلب۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سچائی ہے قوم کی، کسی پر کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے میرے اوپر ہے تو معذرت کے ساتھ، معافی ان سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر۔ نام حسین پر، کیونکہ ہم نے حسین کو نہ پہچانا تو بیویوں کے کردار کو تو دور کی بات ہے کہ انہوں نے تحریکوں میں کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ مادر وحید کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہمارا کوئی سامان گر جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں میرے بچے کا صدقہ چلا گیا، اور جب واپس آ جاتا ہے تو وہی صدقہ واپس ہو جاتا ہے۔ مل جائے تو ہم اسے رکھ لیتے ہیں، تب نہیں کہتے میرے بچے کا صدقہ لے جاؤ۔ تو مادر وحید نے کیا کیا تھا؟ بیٹے کی قربانی دینے کے بعد جب یزیدیوں نے سر واپس کیا، کہا جو ہم صدقہ دے دیتے واپس نہیں لیتے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو نا کہ یعنی تمہاری زبان اور تمہارا عمل جو ہے وہ میچ کرے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جب چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو صدقہ ہو جاتی، جب واپس ہو جاتی ہے پراپرٹی ہو جاتی۔ سلوات پڑھے۔ یہ حالات ہیں۔ اب ایسے موقع پر ایمان اگر ڈاواڈول نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جہاں پر پیغمبر کرے 1 روپے دو 70 برابر دیں گے نام حسین پر، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر کسی کو جانتے ہیں نا جس سے ہماری تھوڑی سی ٹشن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہاں سے چندہ لیتا ہے، بتاؤ انہوں نے کتنا دیا؟
تو کہے گا صاحب تم ان کے یہاں چلے گئے تھے، اب ہمارے یہاں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس پارٹی کے، ہم اس پارٹی کے ہیں۔ اور اگر نہیں دیا تو جتنا اس نے دیا نا اس سے بڑھا کر کے دے گا۔ ہماری لمٹ کتنی تھی؟ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ صاحب وہ والا جو ہے وہ 10-20 روپے دیا ہوگا، 21 روپے ہم دے دیں گے بڑھا کر کے، اور جب پتا چلا صاحب 5,000 روپے، یہ لے لو 50 روپے اور لینا ہو نہیں تو جاؤ اپنے سلوات اور پڑھے ایک مل کر۔ تو یہ باتیں اتنی کرو جتنے پر عمل کر سکو، باتیں اتنی کرنا جتنے پر عمل کر سکنا، کیونکہ آج ہمارے سماج اسی میں برباد ہے۔ باتوں کا تو بادشاہ بن پایا، عمل کا بادشاہ نہیں بن پایا۔ ایک اور سلوات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ یعنی یہ جو سنڈے آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ 18 بنی ہاشم۔ تو بہرحال جو 2 والے ہیں وہ اپنا آتے رہیں گے، میں اعلان 7 بجے کا کرتا ہوں، 7 بجے کا اعلان ہے، صبح 7 بجے سے لے کر کے یعنی پروگرام مجلس شروع ہوگی اور اپنے اس پہ دوپہر تک پروگرام کو ختم ہونا ہے جلدی، تاکہ آپ اپنے وقت پر پہنچیں، کسی اور کے سہارے نہ پہنچے صاحب وہ میرے یہاں نہیں آتے ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے۔ میرے یہاں خرابی یہی ہے کہ کبھی ہم کسی کی مجبوری کو مجبوری نہیں سمجھتے، کمپیریزن میں تول دیتے ہیں کہ وہ میرے یہاں نہیں آئے تو ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، وہ ان کے یہاں گئے تو میں ان کے یہاں نہیں جاؤں گا، وہ ان کے یہاں نہیں گئے تو اس کا مطلب تم ان کے یہاں جاتے رہنا، حسین کے یہاں نہ جانا، کیونکہ حسین کسی کا ایک کا نہیں ہے، حسین پوری کائنات کا ہے۔ جتنی معرفت حاصل کر لو گے اتنا تمہیں حسین سے چراغ ہدایت ملتا رہے گا، کیونکہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول مصطفیٰ حسین شہید بکربلا وعلی بن حسین محمد بن علی وجعفر محمد حسین جعفر وعلی بن حسام محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادث عمد الشرک والنفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا۔ پروردگارہ ہم سب کو مقصد حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ پروردگارہ ہم سب کو حسین کا سچا جانثار اور امام کا پیروکار قرار دے دینا۔ پروردگارہ ہمارے امام کی ظہور میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آبان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔